باب رثاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن خولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سعد بن خولہ کے بارے میں افسوس کرنا. یہاں پر رثاء کا لفظ ہے. رثاء مرثیہ سے ہے، کسی کی موت پر افسوس کا اظہار. یہ نظم میں بھی ہوتا ہے اور نثر میں بھی ہوتا ہے. مرثیہ کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں کہ شعر ہی کہے جائیں. رثاء کا اصل مطلب کیا ہے؟ افسوس کرنا، غم کا اظہار کرنا. اس سے یہ معنی نہیں لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولہ کی وفات پر کوئی شعروں کا مرثیہ پڑھا. یہ نہیں اس کا معنی. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عیادت کر رہے تھے میری عام حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے سال من وجع درد کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اشتد بی جو مجھ پہ شدید ہو گئی. فقلت تو میں نے کہا انی قد بلغ بی من الوجع کہ مجھے بہت تکلیف پہنچ چکی ہے، وَأَنَا ذُو مَالٍ اور میں صاحب حیثیت انسان ہوں، میں مالدار انسان ہوں. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ اور نہیں وارث میری مگر ایک بیٹی. اب یہاں نا ترجمے میں اچانک میری کل نظر پڑ گئی اور اس میں لکھا ہوا تھا میری ماں سخت بیمار ہو گئی، حالانکہ اس میں ماں کی کوئی بات ہی نہیں ہے. معلوم نہیں یہ کہاں سے جملہ آ گیا ہے. اس لیے میں اس پہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر لوگ صرف ترجمے پڑھنے والے ہوں تو بات معلوم نہیں کیا سے کیا سمجھتے ہوں، اور خصوصاً پاکستانی ترجمے اور پاکستانی پرنٹنگ، اس میں تو امانت کا کوئی معیار ہے ہی کوئی نہیں. میں نے اس لیے یہ دوبارہ بات ریئلائز آپ کو کرائی کہ کہیں آپ کچھ اور ہی بات نہ بنا دیں ترجمہ پڑھ کے. یہاں پر سمپلی بات یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں حجۃ الوداع کے سال بیمار ہو گئے اور بڑے شدید بیمار ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کو آیا کرتے تھے کیونکہ قریبی صحابہ میں سے تھے، آپ کے دوستوں میں سے تھے. تو کہنے لگے کہ انا ذو مال، میں صاحب مال ہوں. ولا یرثنی الا ابنۃ اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے یعنی میری وارث. افا اتصدق بثلثی مالی کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر سکتا ہوں؟ قال لا آپ نے فرمایا نہیں. فقلت بالشطر میں نے پوچھا کہ آدھا؟ فقال لا آپ نے فرمایا نہیں. ثم قال الثلث پھر فرمایا کہ تیسرا حصہ. والثلث کبیر او کثیر اور تیسرا بھی بہت زیادہ یا بہت بڑا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 یعنی آپ یوں سمجھے کہ جیسے کسی کے پاس 9 روپے تھے تو پہلی دفعہ اس نے پوچھا کہ کیا میں اپنے 6 روپے اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں. تو دوسرے مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ کیا آدھا اور وہ 4.5 مثلا، تو آپ نے فرمایا نہیں. پھر اس نے پوچھا اگر 3 روپے دے دوں جو 1/3 ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تیسرا، اور تیسرا بھی بہت زیادہ ہے. یعنی کسی شخص کے اگر وارثوں میں صرف ایک بیٹی ہے تو اسے یہ سوچ کے کہ چلو صرف ایک بیٹی ہی تو ہے، باقی سارا میں وصیت لکھ جاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے یا غریبوں فقیروں کو دے دیا جائے، تو ایسا کرنے سے آپ نے منع کیا. کیوں؟ آگے اس کی وجہ آتی ہے. انک ان تذر ورثتک اغنیاء اگر تم چھوڑ جاؤ اپنے وارثوں کو غنی یعنی امیر، خیر بہتر ہے، اچھا ہے، من ان اس سے کہ تذرہم تم چھوڑ دو ان کو عالتن فقیر، یتکففون الناس کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، لوگوں کے آگے ہتھیلی یعنی ہاتھ پھیلاتے پھرے، یعنی لوگوں کے محتاج ہو کے رہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جاؤ. اس سے آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو میرا خیال ہے آپ تو کہ نہیں بہتر ہے کہ تم سارا ہی دے جاؤ، زیادہ ثواب ملے گا تم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بیٹی کو محروم نہیں کیا. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، اچھا بیٹے تو ہے نہیں، اولاد تو ہے نہیں، لہذا اگر صرف بیٹی ہے تو کیا کرنا بیٹی کو دے کے. اس میں پھر اب یہ ہے کہ کیا کوئی بھی صورت نہیں کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے. یہاں پر وصیت کی بات ہے. دراصل وہ فوت ہونے کے قریب تھے یا اپنے آپ کو قریب سمجھ رہے تھے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے مال کا کیا بنے گا، بہتر ہے کہ میں وصیت کر جاؤں کہ آدھا مال یا 2/3 مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے. تو آپ نے ان کو اس سے روکا، فرمایا کہ اگر بیٹی بھی ہے تو بیٹی کو مال دے دو، زیادہ بہتر ہے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اپنی ضروریات دوسروں سے جا کے مانگے. تو بہتر ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے بندوبست کریں. لیکن اگر ایک انسان سمجھتا کہ بیٹی اپنے گھر میں مالدار ہے، ضرورت مند نہیں ہے، تو اس صورت میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے مال کے ساتھ انسان جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے. لیکن یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد بیٹی ہے چونکہ لہذا بیٹی کو نہ دیا جائے اور فلاں فلاں کو دے دیا جائے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام نے مالدار ہونے سے منع نہیں کیا، ورنہ تو یہی کہا جاتا کہ جی یہ تو تم بہت بڑا اپنے لیے پیچھے ایک بوجھ چھوڑ کے جاؤ گے، بہتر ہے کہ تم اس کو آگے ہی بھیج دو. نہیں، مالدار ہونا، حلال طریقے سے ہونا، جائز حدود کے اندر ہونا، اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اس مال کو صحیح راستے میں خرچ کرنا، یہ سب انسان کے لیے نعمت اور فضل کی علامت ہے. پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً اور تم نہیں خرچ کرو گے کوئی خرچ کرنے کی چیز
تبتغی بہا وجہ اللہ، کہ اس کے ذریعے تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، الا اجرت بہا، مگر تم اس پر اجر دیے جاؤ گے، حتی ما تجعل فی امرأتک، یہ 2 دفعہ غلط نہیں لکھا گیا، یہ درست ہے، فی امرأتک، یہاں تک کہ وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے، فی کا مطلب ہوتا منہ، ماؤتھ، اور فی میں ان، یعنی وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اس لقمے کے کھلانے پر بھی تمہارے لیے اجر لکھا جاتا ہے۔ یہاں کس غلط فہمی کو دور کرنا مقصود تھا؟ کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ اپنے گھر والوں کو دینے کا کوئی ثواب نہیں، لہٰذا اپنی بیوی کو دینے کی بجائے بہتر ہے کہ محلے کی ایک غریب عورت کو دے دیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، غریب عورت کو بھی دیں، لیکن اپنی بیوی کو دیں تو وہ بھی ثواب سمجھ کر ہی دیں، اس پر احسان جتا کر نہیں، یا اسے تنگ کر کے اذیت جتا کے نہیں۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جن کی کفالت ہمارے ذمہ ہے ان پر کوئی احسان جتانا نہیں چاہیے، ورنہ احسان جتانے سے ساری نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ فقلت یا رسول اللہ اخلف بعد اصحابی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھی چلے جائیں گے اور میں پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ قال انک لن تخلف فتعمل عملا صالحا، آپ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہ پیچھے چھوڑے جاؤ گے کہ تم نیک عمل کرو، یعنی مراد اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈائریکٹلی ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی تم نہیں مرتے، یعنی پیچھے نہیں رہتے نیک عمل کرنے سے، یعنی ابھی تمہیں اور اللہ تعالیٰ چانس دے گا کہ جس میں تم اچھے اچھے کام کرو گے، الا ازددت به درجۃ ورفعۃ، کہ جو بھی نیک عمل کرو گے تم ایسا اللہ تمہارے درجے اور بلندی میں اور اضافہ کرے گا۔ ثم لعلک ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام، پھر ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ابھی اور زندگی دیے جاؤ، تو خلف پیچھے چھوڑے جاؤ یعنی ابھی نہیں مرو، کہ تم ایسے ایسے کام کرو کہ جس سے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچے، وَيُدَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور کچھ لوگوں کو نقصان پہنچے۔ حضرت سعد نے بہت لمبی عمر پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کام لیے۔ آپ کو یاد آ جانا چاہیے کہ انہوں نے ایران فتح کیا تھا، عراق فتح کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے تم زندہ رہو، کچھ لوگوں کو تم سے فائدہ پہنچے۔ کس کو فائدہ پہنچا؟ مسلمانوں کو، کہ بہت مال غنیمت آیا، اور کچھ لوگوں کو نقصان بھی پہنچے۔ کس کو نقصان پہنچا؟ کافروں کو نقصان پہنچا۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ دراصل انڈائریکٹلی ایک پیشن گوئی کر رہے تھے، لیکن بہت واضح الفاظ میں نہیں۔ اللہم امض لاصحابی ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت پوری کر دے، ولا تردہم علی اعقابہم، اور ان کو ایڑیوں کے بل واپس نہ لوٹانا۔ مراد یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو اس وقت بھی پسندیدہ یہی تھا کہ وہ لوگ مدینہ میں ہی ٹھہریں، مکہ میں نہ آئیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن صرف 4 دن مکہ کے اندر رہتے ہیں، only 4 days، اور باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ منا اور عرفات وغیرہ۔ اور صحابہ کرام میں سے بھی اگر کبھی کوئی کسی کام سے آتا تو فوراً لوٹنے کی کوشش کرتا کہ کہیں ہماری ہجرت میں خلل نہ آ جائے۔ پھر فرمایا کہ لیکن البائس سعد بن خولہ، اور اصل مصیبت زدہ تو سعد بن خولہ ہے بیچارہ۔ یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرنے پہ افسوس کرنے لگے۔ یرسی لہو یعنی مرثیہ کہنے لگے اور شعر پڑھنے لگے، مراد ہے افسوس کرنے لگے، کیونکہ وہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اشعار میں اپنے غم کا اظہار کرتی ہیں۔ تو اس سے یہ جواز تو نکلتا ہے کہ مرثیہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن مرثیہ کے ذریعے اظہار افسوس تو جائز ہے، لیکن وہ پڑھ پڑھ کے لوگوں کو رلانا اور چیخ پکار کرنا اور ایک سین کریٹ کر دینا اور گریبان پھاڑنا اور منہ پہ مٹی پھینکنا اور حال دھوائی کر دینا، یہ اسلامی اخلاق اور حدود سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کی اجازت نہیں دی گئی۔